چلیں آگے آتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں ذرا منی سے, your 2 cents on it. سر اگر ابھی جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات ہماری معیشت پر, ہمارے ملک پر کس طرح سے ہوں گے, تو مشرق وسطیٰ کی اسی جنگ کے تناظر میں ہی تو ایوان صدر عسکری قیادت اور اس کے علاوہ تمام سٹیک ہولڈرز نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کریں گے, اور اس کے اندر پورے جو صوبائی قیادت ہے ان کو بھی انگیج کیا گیا اور آسٹیریٹی ڈرائیو کا آغاز کیا گیا, جس کے اندر صوبوں کی جانب سے تو ہمیں تعاون نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہوگا کیا اگر یہ مزید بڑھ گئی تو, اور اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی, اور جہاں تک آپ ٹائم بائنگ کی بات کر رہے تھے, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی, شاید حامد صاحب کر رہے تھے. سوائے سکولز بند کرنے کے اور کیا کیا انہوں نے؟ سر ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے, فرائیڈیز کو آف کر دیا ہے. آپ اپنے پروٹوکولز ختم کریں نا, آپ سرکاری گاڑیوں کا فیول بند کریں نا, جن کی فری فیولز ہے ان کو ختم کریں نا. کر دیا نا, بالکل یہ کیا گیا ہے. پیٹرول کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے, جتنا ختم کر دیں. ریڈیوس کیوں؟ کمی کر دی گئی ہے. سرکاری گاڑیوں یہ دماد ہے ہمارے یار, ختم کریں اس کو. سر سب کو اس میں تعاون کرنا ہوگا. سر اس میں سب کو تعاون کرنا ہوگا, یہاں تک کہ جو سرکاری گاڑیاں بھی منی سے آپ کو تعاون میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, آپ کو تعاون بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. آپ ذرا کمپیئر کریں کہ کل ایران میں جتنی بھی یہ ہے نا ریٹیل آؤٹ لیٹس, جو گروسری سٹورز ہیں سارے کے سارے, ان سب نے اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو کہا کہ تم آ کے جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ, اور اب پیسے جنگ کے بعد دینا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب ان کے بائنگ پاور نہیں ہے, ان کو اس وقت ہم نے بھوکا نہیں رکھنا, نہ چیزوں کی قیمتیں مہنگی کرنی ہے. یہ ہے کلیکٹیو کمپرومائز یا سیکریفائز. معذرت کے ساتھ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے مبشر صاحب, لیکن ابھی الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر اور سیف سٹیٹ ہیں. یہاں پر ہماری حکومتیں ہمیں پوری طرح سے اشور کر رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے لانگ رن میں چل سکتے ہیں ابھی, کیونکہ ہم بھی اسی خطے میں موجود ہیں جو جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, انکلوڈنگ چائنا ہو, رشیا ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو. اور وہی بات کہ بھارت کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, جبکہ جے شنکر جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت عالمی سیاست میں دلال کا کردار اس کے متعلق کیا بات کرنی. کیا یہی بات اپنا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے گا جو کہتا ہے کہ میں نے 8 جنگوں میں میڈیشن کرائی, ان کو رکوایا؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتا سر, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی, سر امریکہ اسرائیل کے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے. ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اسرائیل کے پاس اب اپنا دفاع کرنے کی وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے, اور اگر ایران ابھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ مذاکرات نہیں کرے گا اور وہ پورا انتقام لے گا, تو پھر اس کے بعد امریکہ ابھی یہی کہے گا جو وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ, ابھی ہم آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو یا وہ آپ کی جو یورینیم سٹوریجز ہیں ان کو اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اٹیک کیا یا انرجی پلانٹس کو اٹیک کیا, کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کیا, تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان بستے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. مجھے یہ پہلے مریم کے پاس آ جائیں کیونکہ وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. پہلے تو انڈیا کا مجھے بتائیں کہ انہوں نے دوستیاں مسلمان ملکوں کے ساتھ کرنی ہے, نوکریاں مسلمان ملکوں میں کرنی ہے, جا کے نوکریاں انہوں نے وہاں پہ کرنی ہے, کاروبار انہوں نے وہاں پہ کرنا ہے, ریمیٹنس مسلمان ملکوں سے کرنا ہے, اور انڈیا میں مسلمان نہ رہیں, انڈیا میں مسلمان ختم ہو جائیں. یہ تو ویسے ہی 2 نمبر حکومت ہے ان کی. معذرت ساتھ میں اس پہ زیادہ کیا کہوں, نیشنل ٹیلی ویژن ہے, پھر ایک ایشو بن جائے گا. بٹ what do you think is happening in the region, مریم؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میں آپ لوگوں کو سب کو بہت کینلی سن رہی تھی. ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کرنٹلی اس وقت دنیا اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ری شیپنگ آف ورلڈ آرڈر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. دنیا یونیپولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف میری نظر میں شفٹ کر چکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ پاکستان کے رول کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے, تو میرا یہ خیال ہے کہ میری سمجھ کے مطابق پاکستان اس وقت ایک اسٹیٹس ایکوائر کر چکا ہے. یونیپولارٹی کو اگر آپ سمجھیں یا اس کو ملٹی پولارٹی کو سمجھیں تو پوری مسلمان دنیا کے لیے ایک الگ پول ہے, وچ از پاکستان ایٹ دا مومنٹ. اور وہ کرنٹلی آپ سب کو جو ہے ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی پاکستان کا جو ایک پاسچرنگ ہے اس سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اب رہی بات مبشر صاحب آپ کے سوال کی کہ ہاؤ ڈو آئی سی کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کہ انڈیا کے اپنے اندر تو مائنورٹیز اسپیشلی مسلمس دے آر بینگ ٹارگیٹڈ.
through religion, through their politicians, उनके legislations, उनके institutions, मुसलसल मुसलमानों की टारगेटिंग कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, वहाँ पे पॉलिसीज ऐसी हैं जो मुसलमानों के अगेंस्ट है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको देखें, मैं चूंकि एक आई एम प्रोफेसर और मैं स्कॉलर हूँ, तो मैं समझती हूँ कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे ग्रेगरी स्ट्रैंटन, उन्होंने 10 स्टेप्स बताए थे कि जो कि प्रूव करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का जेनोसाइड होने वाला है। तो इंडियन मुस्लिम्स का जो है उन 10 स्टेप्स के ऊपर अगर हम उसको स्टडी करें तो entire case is a case for another looming genocide in India for the Muslims. Now coming to the Modi's politics and posturing towards the Muslim countries, especially in the Middle East, I think ये सिर्फ transactional relationships थे। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है अगर हम इसको 2-2.5 डेकेड से देखें तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत आइसोलेशनिस्ट थी। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत टारगेट किया, उनकी आईपी सर्वर्स से राइट बिफोर द FATF रिव्यू वो फेक न्यूज़ स्पाइक अप कर जाते थे पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्होंने लॉबिंग की US के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने डायस्पोरा को इस्तेमाल किया। रॉ के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इंटेलेक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया, इकोनॉमिकली बहुत टारगेट किया। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज़ कम आउट एज अ सर्वाइवर in the face of all of it. Now coming to the question of Modi's friendship with the Middle Eastern countries, they were very transactional relationships. आप मरियम सबको कोशिश अंदाजा, करें कि ज़्यादा उर्दू में बात करें क्योंकि हमारी ऑडियंस ये पसंद करती है उर्दू में। जी सॉरी, दैट्स ओके। मैं अभी तक जो बोला क्या वो सब आप हटा देंगे नहीं रिकॉर्डिंग नहीं से? बिल्कुल नहीं हटाएंगे हम। आप यहाँ पे हटता कोई चीज़ नहीं है, आप चलें, अब भुगते हैं अब आप। जी ठीक है। यही जी तो हमारी बहुत लड़ाई हो रही थी इस शुक्रिया। प्रोग्राम से पहले। जी मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि मैं नहीं नहीं कोई अंग्रेजी में बात नहीं, बात आगे करी। चलें। हामिद साहब इसको ज़रा सा ठहर जाए, हम क्योंकि मैं और आप तो हम फौज के लोग नहीं हैं तो हम टैक्टिक्स पे क्या बात करें, एक बेसिक बात कर लेते हैं कि अगर डीजल की तरसील रुक जाती है जो कि रुकनी है फिर वहाँ से, तो गाड़ियाँ तो चलें, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल चला लेंगे, और लेकिन बत्ती का क्या होगा, हमारी बिजली कैसे आएगी? मुबश्शिर लुकमान साहब, पूरी दुनिया एक ऐसे क्राइसिस का शिकार हो जाएगी जिसका तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि देखें अभी ऑलरेडी 20% सप्लाई बंद हुई है और दुनिया के कितने मुल्कों ने इमरजेंसी लगा ली है, रिस्ट्रिक्शंस कर ली है। ये कोविड से बहुत बड़ा बहरान ऑलरेडी बन चुका है। और एक बात और आपको बताता चलूं, कल मैंने एक इंडियन चैनल पे कहा कि ये तो पाकिस्तान इंडिया पे भी एहसान कर रहा है जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से ज्यादा सफर तो बाकी दुनिया और इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। एक चीज और है, वो ये कि बाबुल मंदब का बंद होने का मतलब जो है वो इतनी बड़ी कैटेस्ट्रॉफिक है इकोनॉमिकली, पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएंगी, पेट्रो डॉलर की तबाही फिर जाएगी। आज आपको पता है ना स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है? ये मैं कह रहा हूं ना, आज तो $1 ट्रिलियन निकल गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और अमेरिका का देखें ना, आप बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं और 3 बार उन्होंने बीच में ब्रेक्स ली हैं स्टॉक एक्सचेंजेस ने कि इतनी तेजी से ड्रॉप हो रही थी, क्रैश हो रही थी स्टॉक मार्केट। और क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा तो क्रूड ऑयल के ऊपर बेस कर रही होती हैं, चाहे वो डो जोन्स हो, चाहे वो NYSE हो, चाहे वो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज हो। तो ये सारी चीजें जो है